بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی ممار بن طارق اینڈ یو واچنگ کرونیکلز ود ایوی۔ پاکستان کے اوپر جب کبھی بھی مشکل وقت آیا تو ہمیشہ پاکستانی قوم نے قربانیاں دی۔ یہ قربانی جان کی ہو، مال کی یا زمین کے کسی حصے کی، پاکستانی قوم ہمیشہ اپنے وطن عزیز کے لیے قربانی دینے سے کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی۔ لیکن یہ ایک ایسی قربانی تھی جو پاکستان نہ تو کبھی بھول سکتا ہے اور نہ ہی کبھی نظر انداز کر سکتا ہے۔ یہ عظیم قربانی آزاد کشمیر کے ضلع میرپور اور ڈڈیال کے لوگوں نے دی، جس کی وجہ سے پاکستان کی زراعت اور آبپاشی کے نظام کو برقرار رکھنا ممکن ہوا۔ یہ وہ قربانی تھی جس سے میرپور شہر اور ڈڈیال کے 280 سے زائد گاؤں اور قصبے زیر آب آ گئے اور تقریباً 1,10,000 سے زائد افراد اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ اپنے آباء و اجداد کی قبریں اور زرعی زمینیں زیر آب لا کر اس جرمت قوم نے پاکستان میں رہنے والے بالخصوص پنجاب کے لوگوں کو خشک سالی اور قحط سے بچایا اور اپنا سب کچھ قربان کر کے پاکستان کا اس وقت کا سب سے بڑا ڈیم بنایا جو آج منگلا ڈیم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ 1965 میں منگلا ڈیم کی تعمیر مکمل ہوئی۔ منگلا ڈیم دنیا کا 6 نمبر پہ بڑا ڈیم ہے اور پیداوار کے حوالے سے پاکستان میں تربیلا کے بعد دوسرا بڑا ڈیم ہے۔ منگلا ڈیم کی بجلی کی پیداوار کی کیپیسٹی 1310 میگا واٹ ہے اور سٹوریج کیپیسٹی 9.13 بلین کیوبک میٹرز ہے۔ منگلا ڈیم کی تعمیر میں کل لاگت تقریباً 1.5 بلین US$ آئی، جو کہ ورلڈ بینک اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ادا کی۔ منگلا ڈیم ایک کثیر المقاصد ڈیم ہے جو کہ آزاد کشمیر کے ضلع میرپور میں دریائے جہلم پر واقع ہے۔ 1960 میں طے پانے والے سندھ آبی معاہدے کے ایک حصے کے طور پر بھارت نے دریائے راوی، ستلج اور بیاس کے پانی پر حقوق حاصل کیے، جبکہ پاکستان نے دریائے جہلم، چناب اور دریائے سندھ پر حقوق حاصل کیے۔ پاکستان کا پورا آبپاشی نظام دریائے سندھ اور اس کی بڑی معاون ندیوں پر غیر منظم طور پر منحصر تھا اور چند اور وجوہات کی بنا پر زرعی پیداوار بہت کم تھی، جس کی وجہ سے پانی کی کمی تھی کیونکہ آبادی کا تناسب بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا اور اس وجہ سے پانی کی کمی ہونا واقع ہوگی، اسی وجہ سے زراعت کی بھی کمی ہونا واقع ہوگی۔ مونسون کی بارشوں اور دریاؤں کی تیز بہاؤ اور سیلاب کو روکنا بھی ناگزیر ہو گیا، لہٰذا ایک بڑے ڈیم کا تعمیر ہونا ممکن تھا اور منگلا ڈیم وہ پہلا ڈیم تھا جو ان مشکلات پر قابو پانے اور آبپاشی کے نظام کو سندھ طاس صوبے کے حصے کے طور پر مضبوط کرنے کے لیے بنایا گیا۔ 1961 میں اس پروجیکٹ کے منتخب کنٹریکٹرز کا انکشاف ہوا اور یہ اعلان کیا گیا کہ ایک برٹش انجینئرنگ فرم بینی اینڈ پارٹنرز ڈیم کی تعمیر کے لیے لیڈ ڈیزائنرز، انجینئرز اینڈ انسپیکٹر کے طور پر کام کرے گی۔ یہ منصوبہ ڈیم کے کنٹریکٹر کے نام سے معروف کنسورشیم کے ذریعے شروع کیا گیا، جو کہ مغربی سان فرانسسکو کیلیفورنیا میں واقع JF ایکنسن کے زیر اہتمام 8 امریکی فرمز پر مشتمل تھا۔ حکومت پاکستان نے ڈیم سے پیدا ہونے والے پانی اور بجلی کے استعمال کے لیے آزاد جموں و کشمیر کو رائلٹی ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے ابتدائی طور پر آزاد کشمیر کے پورے خطے کو مفت پانی فراہم کرنے کا عہد بھی کیا تھا، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ اس معاہدے کو شفاف نہ رکھا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کو آج بھی رائلٹی اور عدم ادائیگیوں کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 2004 میں منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹ ہوا جو 2009 میں مکمل ہوا اور اس پر 101 بلین US$ لاگت آئی، جس سے واٹر سٹوریج اور بجلی کی پیداوار میں تو کچھ حد تک اضافہ ہوا اور اس کے بعد نومبر 2012 میں پرویز مشرف کے دور حکومت میں منگلا پاور ہاؤس ایکسپینشن پروجیکٹ ہوا، لیکن وہ بجلی کے پیداوار نہ بڑھا سکا اور جس پر یونائٹڈ اسٹیٹس نے 150 ملین US$ کی گرانٹ دی۔
آج کے وقت بھی پاکستان کو بہت سے ڈیموں کی ضرورت ہے۔ آج پانی کی قلت، زراعت کی کمی کی وجہ صرف ہمارے ڈیمز نہ ہونا ہے۔ آج بھی قوم اپنے وطن عزیز کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہماری حکومت وقت کو اور حکومتوں کو یہ مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کے لیے ڈیم کتنے امپورٹنٹ ہیں اور ان پر کتنا تیزی سے کام کیا جانا چاہیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔